وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حق تعالی جل جلالہ کا بے حد فضل ہے، جن کے کرم سے کچھ لمحے ان کے گھر کی اس مبارک وقت میں اور دن میں حاضری نصیب ہوئی، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ انشاءاللہ آپ نے مولانا محمد عامر صاحب کا واعظانہ بیان سنا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف اور صرف چند منٹوں میں 3 باتیں کہوں گا۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبیوں میں ایسی کچھ خاص باتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی، جس میں ایک بات جوامع الکلم آپ کا ہونا۔ چھوٹی سی بات میں بہت سارے سمندروں اور دریاؤں کو بند کرتے۔ ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا بہادر تو نہیں ہوں جمیل صاحب جتنا کہ میں بھائی بڑے جہاد کروں، اور دولت بھی میرے پاس اتنی نہیں ہے کہ میں صدقات کروں، پر جی چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ کر جاؤں۔ تو آسان سا کوئی مجھے کام بتا دیں جس پر میں عمل کر لوں اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤں۔ اب میں تو آدھا گھنٹہ تقریر کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ جو پوچھتے تھے نا، وہ علم کے لیے نہیں پوچھتے تھے، وہ عمل کے لیے پوچھتے تھے۔ جب عمل آتا ہے تو علم تو خود ہی آ جاتا ہے، لیکن وہ علم جس پہ عمل نہ ہو وہ بھول جاتا ہے، اور بہت سی باتیں لیکن بھول جاتا ہے۔ جس علم پر عمل ہو وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور آپ کی ادائیں محفوظ کیوں ہیں؟ صحابہ نے اس کو عمل سے یاد کیا اور پھر الفاظ بھی یاد رہے، عمل سے یاد کیا۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پر جم جاؤ، پھر اس پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، پختہ ہو جاؤ۔ ہم بھی کہتے تو ہیں، لیکن جب نفس اور خواہش کا تقابل، نفس اور خواہش اور اللہ کے حکم، حضور کے طریقے کا تقابل آتا ہے تو ہم پھر اپنی مرضی کر لیتے ہیں۔ صحابہ کی اپنی مرضی مٹ گئی تھی، حضور کی محبت میں انہیں اپنی مرضی کو مٹا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی خواہش، جو اندر کی خواہش ہے نا، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیا تھا۔ اللہ ہمیں بھی اس کا جذبہ نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے فرمایا، جنہوں نے کہا ہمارا رب کون ہے؟ کون ہے؟ اچھا، یہ نہیں کہا کہ ہمارا خالق اللہ ہے، مالک اللہ، یعنی لفظ کیا ہے؟ رب۔ کیوں؟ انسان کو سب سے زیادہ جو اشکال ہوتا ہے نا، وہ ربوبیت میں ہوتا ہے۔ نماز تو پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں، پر روزی میں خود کماؤں گا، بچوں کو میں خود پالوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جیسے سیکھا ویسے عمل کر کے دکھایا کہ پالیں گے تو اللہ، ہم نے تو دین کے کام کو مشن سمجھ کے کرنا ہے۔ حضور کی زندگی ان کے لیے مشعل راہ تھی۔ ہم نے تو بچپن سے کلمہ پڑھا ہے۔ جس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا نا، اس دن انہوں نے پوچھا، حضور اب میں نے کلمہ پڑھا، وہ شرک کا مذہب چھوڑ دیا ہے اور آپ کی اتباع قبول کر لی ہے، تو میرا کیا کام ہے؟ اب خیال تھا آپ تو نبی ہیں اور میں امتی ہوں، میرا کیا کام ہے؟
آپ نے فرمایا جو میرا کام ہے وہی تیرا کام ہے۔ پھر انہوں نے ساری زندگی حضور کے کام کو اپنا کام بنایا، حضور کے غم کو اپنا غم بنایا، حضور کی فکر کو اپنی فکر بنایا، حضور کی محنت کو اپنی محنت بنایا، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارا مقصد یہ ہے، اس کو اپنا مقصد بھی بنا لیا۔ تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، تو اب کیا ہوگا؟ حالات آئیں گے۔ نبی کے راستے پہ جا رہے ہیں تو وہ حالات تو آئیں گے بھئی، جس راستے پہ اگلا جا رہا ہے تو پیچھے والا بھی اگر اسی راستے پر جاتا ہے تو جو اگلے والے کے لیے موڑ ہیں اس کے لیے بھی ہوں گے کہ نہیں؟ جو چڑھائیاں ہیں اترائیاں اس کو بھی آئیں گی، اور کوئی جمپ شمپ ہے، سپیڈ بریکر ہے، وہ بھی اس کو بھی آئیں گے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہا ہے تو پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ سارے نبیوں کو آزمایا گیا پر مجھے ساروں سے زیادہ آزمایا گیا، سارے نبیوں سے۔ ساری امتوں میں ایک نبی کی تکالیف سب سے زیادہ ہیں، سارے امتیوں کی ملا کر، اور سارے نبیوں کی تکالیف ملا کر صرف میرے نبی کی تکالیف زیادہ ہے۔ اب جب حضور کا راستہ اختیار کرے گا تو فطرتی بات ہے وہ مشکلیں، وہ راہ کی ہیں پریشانیاں، تھکاوٹیں، مشکلیں آئیں گی، تو پھر کیا ہے؟ یہ نیت پکی رکھیں، یہ نیت پکی رکھے۔ اللہ کے فرشتے اتر کے اس کو تسلی دیتے ہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا ولا تحزنوا۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی غزہ فلسطین والوں نے ہمیں وہ سبق یاد کرا دیا، لا تخافوا ولا تحزنوا۔ اٹھا کے لا رہے ہیں ایک بندے کو جس کے نیچے کے دونوں تشدد سے دونوں پاؤں شل ہو گئے، اٹھا کے لا رہے ہیں۔ اخیر وقت تک اسے کہتے رہے تم معافی مانگ لو ہم تجھے معاف کر دیں۔ اس نے کہا نہیں، حق والے معافی کیسے مانگتے ہیں؟ بس فرشتے اترتے ہیں اور نظر تو نہیں آتے لیکن کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا۔ یہ تھوڑی سی تکلیفوں کے بدلے میں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کی خوشخبری سنو۔ میرے پیارو، جنت کیا ہے؟ جہاں ہم اپنے مصطفیٰ کریم کا دیدار کریں گے۔ جنت کیا ہے؟ جہاں رسول اللہ کا ہم دیدار کریں گے۔ جنت کیا ہے؟ جہاں رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ جنت کیا ہے؟ جہاں مصطفیٰ کریم، پہلے حضرت داؤد قرآن سنائیں گے، قرآن سنائیں گے، تورات زبور انجیل نہیں سنائیں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں روز تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے آمین تو کہہ دو، نیت بھی کر رہے ہو نا؟ نیت کرو، قرآن کی عجیب لذت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جنت کیا ہے؟ وہاں داؤد علیہ السلام قرآن سنائیں گے، پھر اللہ فرمائیں گے اب میرے حبیب سناتے ہیں، اب میرے، اور حضور قرآن سنائیں گے، اور ہم بولو نا، زور سے بولو اور زور سے بولو، ہم سنیں گے، اور پھر اللہ فرمائیں گے اچھا اب میں قرآن سناتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو استقامت نصیب فرمائے، اور استقامت کے لیے شرط ہے اہل حق علماء سے، اللہ والوں سے جڑے رہو۔ انشاءاللہ 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 تتنزل علیہم الملائکہ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان